ناظرین السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیوتش کے پاس جانا یا علم نجوم ان پیشنگوئیوں پر یقین رکھنا شرک ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ obsessed ہیں فیوچر کے بارے میں پتہ کرنے سے، یا پھر وہ اپنے ناموں کو بدلتے ہیں، یا پھر وہ ہاتھ دکھاتے ہیں اور ان چیزوں میں مانتے ہیں، یا پھر وہ ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت کہ آج میرا دن کیسا گزرے گا، آج مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ الجھے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ جاننا یا اس بارے میں پتہ کرنا صحیح ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے جانیں گے مولانا علی عباس خان صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب یہ ایک بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، لیکن جو سب سے پہلے ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے، کیونکہ اکثر لوگ ان چیزوں میں بہت زیادہ الجھے رہتے ہیں، خاص کر جو ناموں کے عدد ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھیں کہ مولا علی کا 110 عدد ہو گیا، امام زمانہ کا 59 ہو گیا، بسم اللہ کا عدد لوگ لکھتے ہیں 786۔ تو ان کا انسانی زندگی سے کیا تعلق ہے اور کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ ہر جگہ آج کل تو یہ دکھائی دیتا ہی ہے، یہاں تک کہ مجلسوں میں بھی ہے یا ایسی کوئی جگہوں پر بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ دنیا میں جو علوم رائج ہیں اس کو علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جی، علوم متعارف اور علوم غریبہ۔ علوم متعارف وہی علوم ہے جو سب سیکھتے ہیں، ہیومن سائنس ہے، آرٹ ہے، اور جو مختلف عام علوم کو دیکھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ان کو کہا جاتا ہے علوم متعارف۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ان سب کو سیکھنے کے لیے آ کے محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جاب ملتی ہے۔ لیکن کچھ علوم ہیں جن کو کہا جاتا ہے علوم غریبہ۔ غریب یہاں پہ معنی ہے دور کے، یعنی وہ علوم جو عام پبلک سے دور ہیں۔ جی، مثال کے طور کے اوپر یہ اگر ہم ان علوم کو گنیں تو ایک لمبی سی ایک فہرست ہے۔ علم اعداد ہے، جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا، علم جفر ہے، علم رمل ہے، پھر اور جادو ہے، یا مثال کے طور پر نجوم ہے، ہیئت ہے، اسی طرح کے اور بھی علوم ہیں۔ اب دو مسئلے ہیں ہمارے سامنے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان علوم کا اعتبار بھی ہے یا نہیں۔ جی، بھئی میں ان کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ جی، تو یہ الگ الگ بات کرنا پڑے گی، یعنی ہم ایک عام جواب نہیں دے سکتے کہ بھئی ہاں علوم غریبہ کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا علوم غریبہ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک بات یہاں پہ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ ان علوم میں یعنی علوم غریبہ میں دھوکہ بہت ہوتا ہے۔ اچھا، شاید اگر ہم 100 لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو یہ علوم آتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے شاید 100 میں 4 یا 5 ہی صحیح ہوں گے۔ اچھا، کچھ لوگ کتابیں بھی لکھتے ہیں، کچھ لوگ کتاب کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مشکل ہے کہ صرف کتاب کے ذریعے سے ان کو کیا کیا جائے، حاصل کر لیا جائے۔ تو ایک تو بڑے احتیاط سے ان علوم میں قدم رکھنا چاہیے۔ جی، اب اعتبار کے حوالے سے، جی ابھی جو آپ نے سوال پیش کیا تھا، سب سے پہلے علم حروف اور علم الاعداد کا، جی، کہ بھئی مثال کے طور پر اس لفظ کے اتنے عدد ہیں، اس لفظ کے اتنے عدد ہیں۔ تو علم اعداد ایک دائرے میں معتبر ہے۔ اچھا، ہے معتبر؟ جی، اور بہرحال علماء جو جانتے ہیں اس کو، جی، وہ اس کے ذریعے سے کچھ باتیں بھی پتہ لگا سکتے ہیں، یا جیسے نام رکھنا ہوتا ہے تو اس میں اس کی رعایت کی جاتی ہے، اور بہرحال اثرات ہوتے ہیں اثرات۔ جی، یہ علم اعداد ہے۔ اور اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ جی، لیکن اب اس کے مثلا اس کے اثرات کا سرکل کہاں تک ہے،
یہ علوم کیا کیا بتا سکتے ہیں. جی تو اس کے لیے تو ایک مستقل ایپیسوڈ رکھنا پڑے گا. اچھا. کہ بھائی آگے گفتگو کی جائے کہ بھائی مثلا فرض کیجئے کیا یہ علوم آنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں, رائٹ. ہاں. کیا یہ گزشتہ زمانے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں, جی. کیا یہ مثال کے طور کے اوپر انسان کے صفات کو بتا سکتے ہیں. ہاں. تو محدودیت ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ علوم ہر چیز بتا دیں, جی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ علوم کچھ بھی نہیں ہے. نہ بتا پائے. اچھا, یہ اب جو کچھ لوگ نام کے جو بہت زیادہ سپرسٹیشیس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایم سے نام رکھنا ہے آپ کو, یا ڈبل الفابیٹ ایڈ کر لیتے ہیں, تو ان سب سے واقعی زندگیوں میں فرق پڑتا ہے, سکسیس ملتی ہے یا اس طرح کا جو بھی بات دیکھیے ہے؟ نام کے عادات کا مطابق ہونا یہ بعض علماء کی زندگی میں دیکھا گیا ہے. اچھا. یعنی شاید آپ کو روایات نہیں ملیں گی, جی. لیکن معتبر علماء نے اس کے اوپر مثال کے طور پر اس پہ بھروسہ کیا ہے, یا مثال کے طور پر بعض لوگوں کا نام بدلا ہے. لیکن میں نے عرض کیا اس کے لیے بہت ہی ماہر انسان کی ضرورت ہے. جی. ہم ہر ایک کے پاس جا کے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ان کو پتہ ہے اور ان کو آتا ہے. جی. خیر, لیکن ایک بات اور یہاں پہ کہتا چلوں اپنے ناظرین اور سامعین سے, انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر مشکل کے اوپر فائق آ سکتا ہے. ہر مشکل کے اوپر, ہر مشکل کو آ کے جیت سکتا ہے. جی. کہتے ہیں فائق آنا یعنی اس مشکل کو حل کر لینا. جی. اگر 1% ہم اور آپ یہ بھی کہیں کہ بھائی اس کا کوئی اثر ہے, کوئی ایسی چیز ہے, لیکن انسان, کیونکہ قرآن آ کے صریح کہہ رہا ہے ان لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے نہیں ہے مگر اس کی محنت, اس کی کوشش. تو اگر انسان صحیح راستے میں کوشش کر رہا ہے تو اس کا رزلٹ اس کو ملے گا. ایسا تو نہیں کہ خداوند متعال حکیم ہے, خداوند متعال علیم ہے, خداوند متعال عادل ہے. جی. تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اب آئیں شرعی حیثیت کے اعتبار سے. شرعی حیثیت کے اعتبار سے علماء کے اس کے بارے میں مختلف فتاوی ہیں. مثلا بعض نے شرعی اعتبار سے بالکل منع کر دیا ہے کہ ان علوم کی طرف جو ہے وہ کسی بھی طرح سے رجوع نہیں کیا جا سکتا. بعض نے اس کو محدود کیا ہے کہ بھئی اس کام کے لیے کیا جا سکتا ہے, اس کام کے لیے نہیں کیا جا سکتا. مثلا آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ, ان کا فتویٰ یہاں پر یہ تھا کہ اگر کوئی ان علم عادات کے ذریعے سے کوئی شرعی مسئلہ کے پتہ لگاتا ہے تو یہ صرف اس کے لیے حجت ہے, دوسروں کے لیے نہیں. دوسروں کے لیے نہیں ہے, اور دوسرے اس میں اس کی تقلید بھی نہیں کر سکتے. اچھا. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے پاس فتاوی کے سورسز ہیں وہ 4 عدد ہیں. قرآن ہے, سنت ہے, عقل ہے اور اجماع ہے. جی. تو وہ کہتے ہیں اگر اس سے ہٹ کے کوئی وہ پورا عام ان کا فتویٰ ہے کہ ان 4 سے ہٹ کے اگر کسی نے آ کے مثلا فرض کی یہی علم العادات کے ذریعے سے, علم حروف کے ذریعے سے اس نے کچھ پتہ لگایا اور کچھ باتیں پتہ چلی, تو وہ کہتے ہیں شرعی اعتبار سے اس کے لیے ہو سکتا ہے حجت ہو جائے, لیکن دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. جی. خلاصہ علم عادات کے بارے میں ایک حد تک کہ ان کی حقیقت ہے, جی. لیکن جن لوگوں کے پاس یہ حقیقت ہے ان کی تعداد بہت کم ہے. جی. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں کوئی اتنا بڑا اثر ہمیں مل جائے گا کہ ہم اپنی زندگی کا ایک وقت ان سب چیزوں کے لیے لگائیں. جی. بہتر. آیت اللہ بہجت نام ضرور ہمیں ناظرین نے سنا ہوگا. جی. ان کا ایک جملہ ہے یہاں پر, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اول وقت نماز پڑھے اور نماز کے بعد جو چھوٹی چھوٹی سی تعقیبات ہیں اس کی بھی پابندی کرے, وہ کہتے ہیں میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے اوپر دنیا کا کوئی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا. تو پروردگار نے ان واجبات میں, ان مستحبات میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر انسان انہی چیزوں کی طرف متوجہ ہو تو اپنی زندگی کو خوبصورت اور بہتر بنا سکتا ہے. اب انسان ان سب چیزوں سے ہٹتا ہے, دوسری چیزوں کی طرف جاتا ہے. اب وہ کہاں تک صحیح ہے نہیں ہے, شک کے دائرے میں بھی ہے. جو بتا رہا ہے اس کو کتنا علم ہے, کیونکہ وہ تو نہیں آپ کو بتائے گا کہ اس نے کہاں سے سیکھا ہے, ہمیں کہاں سے یقین ہوتا ہے سورس کیا ہے اس کا. تو بہرحال یہی میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ولو یہ بات اپنی یہاں پہ صحیح ہے کہ مثلا علم حروف اور علم عادات ایک حد تک صحیح ہے, لیکن اس میں جانے سے کوئی نہ خاص فائدہ حاصل ہونے والا ہے نہ کوئی نقصان اتنا اگر نہیں کیا تو. ہاں. مثلا کوئی کہے کہ بھائی نہیں یہی کرنا پڑے گا, نہیں, کوئی ایسا نہیں.
مولانا صاحب اگر ایسٹرولوجی کی بات کریں یا جو علم نجوم ستارے دیکھ کر جو بتائے جاتے ہیں، تاریخ میں بھی کئی ایسے واقعات ملے ہیں کہ جو لوگ ستارے دیکھ کر انہوں نے صحیح کچھ باتیں بتا لیں، تو اس بارے میں حدیثیں اور روایتیں کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سارے علم جو ہے وہ اہل بیت کی طرف جاتے ہیں، تو پھر اگر یہ غلط ہے تو پھر اس کو یہ علم آیا کیوں، کہاں سے آیا، اس کی ممانعت کیوں ہے پھر حاصل کرنے کے لیے اگر یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اب مثلا اب یہی علوم غریبہ میں سے اب یہ ایک شیخ کیا ہے؟ ایسٹرولوجی جو ہاں، علم نجوم، جس کو کہتے ہیں علم نجوم، جی یا فارسی میں کہتے ہیں ستارہ شناسی. جی اب خود اس کے بارے میں غور کرنا ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 79، جی وہاں پہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، ایاکم وتعلم النجوم، نجوم کو سیکھنے سے پرہیز کرو، اچھا نجوم کو سیکھنے سے پرہیز کرو. الا ما یہتدی بہ فی بر او بحر، مگر اس کا وہ حصہ جس کے ذریعے سے تم زمین میں اور پانی میں اپنا راستہ تلاش کر سکو. اچھا فإنہا تدعو الی الکہانہ، کیونکہ علم نجوم تمہیں لے کے جاتا ہے پیشن گوئی کی طرف. والمنجم کالکاہن، منجم جو ہوتا ہے وہ کاہن کی طرح ہوتا ہے، پیشن گوئی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. والکاہن کالساحر، اور پیشن گوئی کرنے والا جادوگر کی طرح ہوتا ہے. جادوگر جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہوتا ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جی ٹھیک. اور جو خدا کا انکار کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں والکافر فی النار، جو خدا کا انکار کرتا ہے اس کی جگہ جہنم میں. جی سیرو علی اسم اللہ، پھر مولا اپنے لشکر سے کہتے ہیں اللہ کا نام لے کے آگے بڑھو. جی اب دیکھیے خود اس نہج البلاغہ کے اس خطبے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم نجوم دو طریقے کا ہے. ایک علم نجوم ہے جس سے حالات کو پتہ چلایا جاتا ہے، ایک علم نجوم ہے جس سے اوقات کو پتہ لگایا جاتا ہے. اچھا مثلا فقہ ایک بہت معتبر کتاب ہے، کتاب لمع شہید ثانی کی، شہید اول کی، اور اس کی شرح شہید ثانی کی الروضۃ البہیہ. اب اس میں جب آپ باب الصلاۃ نماز کے چیپٹر میں جا کے دیکھیں گی تو اس میں باقاعدہ ایک گفتگو ہے قبلے کے بارے میں. اچھا قبلہ کیسے پتہ لگائیں، تو ایک چیپٹر اس کے اندر باقاعدہ وہ ستاروں کے ذریعے سے بتاتے ہیں کیسے ہم قبلہ پتہ لگائیں. اچھا اچھا کہ اگر یہ ستارہ یہاں پر ہے اور ہم مثال کے طور کے اوپر عراق میں ہیں تو یہ ستارہ ہمیں بتا دے گا کہ کعبہ کدھر ہے. جی غور فرمایا آپ نے؟ جی حضرت نے بھی اس کو الگ کیا، الا ما یہتدی فی البر والبحر، یعنی وہ علم نجوم کہ جس کے ذریعے سے تم یہ پتہ لگا پاؤ کہ اذان صبح کا ٹائم کیا ہے، جس کے ذریعے سے تم یہ پتہ لگا پاؤ کہ مثال کے طور پر نارتھ کدھر ہے، ساؤتھ کدھر ہے، ایسٹ کدھر ہے، ویسٹ کدھر ہے. وہ علم نجوم جس کے ذریعے تم یہ پتہ لگا پاؤ کہ مثلا چاند گہن کب ہونے والا ہے، سورج گہن کب ہونے والا ہے، چاند کب نکلنے والا ہے. جی تو اس سے نہیں مولا نے منع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد والی جو روایت آ کے ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے. مولا فرماتے ہیں والمنجم کالکاہن، جی والمنجم کالکاہن، منجم کس کی طرح؟ پیشن گوئی کرنے والا ہے. اگر کوئی علم نجوم کے ذریعے سے پیشن گوئی کرنا شروع کر دے کہ جو ہے ایسا ہوگا اور 10 سال کے بعد یوں ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں یہ آ جائے گا، اس کو آ کے منع کیا گیا. جی اب اس کا شرعی حکم خود آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر علم نجوم اوقات کو سمجھنے کے لیے سیکھا جا رہا ہے، اور باقاعدہ ہیں مثلا دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں وہاں ایسے ادارے ہیں جہاں یہ سکھایا جاتا ہے، جی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. باقاعدہ آدمی کو سیکھنا بھی چاہیے، کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کہیں آدمی پھنس جاتا ہے ایک حد تک کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ حصہ کہ جس سے پیشن گوئی ہو رہی ہے اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، شرعاً وہ جائز نہیں ہے. اس کو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو سیکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ آپ کے علم نجوم کے حوالے سے اور علم ستارے شناسی کے حوالے سے. تو مولانا صاحب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پیشن گوئی جائز نہیں ہے ستاروں کو دیکھ کر، پھر اگر ہم بات کریں تو حدیثیں اور روایتیں ہاتھ دیکھ کے بتانا کہ آپ کی جو لکیریں ہیں، آپ کی اس ایج میں شادی ہوگی، اتنے بیوی اتنے بچے ہوں گے، یا ٹیرو کارڈ ہے نہیں، وہ کارڈ نکالتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ کارڈ نکالا ہے، آپ کے آنے والی زندگی میں یہ حالات ہونے والے ہیں، یہ سب بھی تو ایک علم میں آتا ہے. تو ان کے بارے میں حدیث روایتیں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے
اس طرح کی چیزوں کو اسلام نے کبھی تائید نہیں کیا ہے. اچھا. کوئی بھی روایات ان چیزوں کی تائید میں نہیں ملنے والی ہے. اچھا. لیکن اتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس کا رزلٹ وہی ہو رہا ہے جو علم نجوم کا تھا اور انسان پیشن گوئی کرنا شروع کر دے رہا ہے, تو اس کا بھی رزلٹ پتہ ہے کہ اس کا بھی جواب وہی ہے جو وہاں جواب دیا گیا. ہاں کچھ علوم ہیں, علوم غریبہ میں معتبر ہیں, جیسے بتایا علم جفر ہے, علم رمل ہے, علم کیمیا ہے, علم لیمیا ہے. تو یہ تقریباً کل ملا کے 8-9 علوم ہیں جس کے بارے میں بہرحال نے کام کیا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بھی بتایا مثال کے طور کے اوپر ہاتھ دیکھنا, یا مثال کے طور پر آپ نے کچھ چیزوں کی طرف کارڈ دیکھنا, یہ میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے بہرحال روایات کو جتنا بھی. انڈیا میں تو خاص کر یہ چیز زیادہ رائج ہے کہ لوگ باقاعدہ ہاتھ دیکھتے ہیں. پامسٹری ایک اسٹڈی بھی ہے بلکہ کہ آپ کی یہ والی لکیر زندگی کی ہے, یہ لکیر دولت کی ہے. دیکھیے وہ انسان جو خدا کے بھروسے چلتا ہے وہ اپنی لکیروں کو بدل سکتا ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل, اگر مان لیں. جی. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ خداوند متعال نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے. دیکھیے انسان اشرف مخلوق ہے. انسان ان چیزوں کا غلام نہیں, یہ چیزیں انسان کے غلام ہیں. لہٰذا انسان کو اپنی شرافت کے اوپر غور کرنا چاہیے, دیکھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کس مقام کے اوپر آ کے اپنا وقت بتا رہا ہے, کس علم کے اوپر آ کے بھروسہ کر رہا ہے, اور علم کے ساتھ ساتھ کس شخص پہ آ کے بھروسہ کر رہا ہے. ہاں بھائی, کیا دعائیں, مناجات, یا مثال کے طور پر احادیث, روایات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نعوذ باللہ کم ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں چھوڑیں اور آئیں ان خرافاتی چیزوں کی طرف اپنا وقت لگائیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ عقل اگر کسی انسان کے پاس ہے وہ یہ سودا کرے گا اپنی زندگی میں. تو جو لوگ یہ پیشہ بھی اپنائے ہوئے ہیں پھر ان کے لیے یہ غلط ہے کہ اگر وہ یہ بتاتے ہیں ہاتھ دیکھ کر, عادات دیکھ کر, تو غلط ہوگا پھر یہ. جی ظاہراً, یعنی البتہ بہرحال اس کے لیے استفتاء کرنا پڑے گا. جی. لیکن جو اب تک کے میں نے دیکھے ہیں فتاویٰ اور استفتاء دیکھے ہیں, البتہ اس میں ایک ونڈو کھولا جا سکتا ہے, وہ اس طریقے سے کہ اگر یہ سب چیزیں وہ دین کی طرف نسبت نہ دیں. دین بھائی جیسے ایک فن ہوتا ہے, مہارت ہوتی ہے. بھائی جیسے مثال کے طور کے اوپر ہمیں پتہ ہے جیسے علم نجوم میں آدمی جو ہے وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ مثلا 10 سال کے بعد جو ہے وہ چاند گہن ہوگا. اچھا. کیوں بتا دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ رابطے کو جان رہا ہے کہ بھائی سورج جو ہے وہ اتنی گتی سے چل رہا ہے اور چاند اتنی گتی سے چل رہا ہے اور زمین اس طرح سے چل رہی ہے. تو بہرحال اس کو آپ حساب کتاب لگا کے بتا سکتے ہیں کہ مثلا 10 سال کے بعد اتنے بجے اتنے سیکنڈ میں یہ ایک دوسرے کے بیچ میں آ جائیں, ہے نا. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ مثال کے طور پر خدا کی حکمت کے اندر کوئی آگے دخالت کر رہے ہیں یا ہم آگے کوئی پیشن گوئی کر رہے ہیں. اگر یہ سب چیزیں ان میں سے نکالتی جائیں اور دین کی طرف نسبت نہ دیا جائے, ٹھیک ہے کرے آدمی. لیکن میں نے عرض کیا زندگی میں اتنے اہم کام ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان سب کاموں کے لیے انسان کے پاس وقت بچے گا, اور اس کے لیے اس کو آ کے اپنی زندگی کو لگانا چاہیے. جی مولانا صاحب, ایک چیز آج کل جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی رائج ہے یا ینگسٹرز میں بہت زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ زوڈیاک سائنز جو ہوتے ہیں, راشی جو ہوتی ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اپریل میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ایریز ہیں, مئی میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ٹورس ہیں, یا آپ کسی ایسے مہینوں کے حساب سے وہ ستارے دیکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی راشی ہے اور آپ کی صفات یہ ہیں. فار ایگزامپل آپ بہت غصے والے ہیں, اگر آپ ایریز ہیں تو آپ بہت ایموشنل ہیں. تو اگر ان چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں یا ان چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ ہاں ہم ایسے تو ہیں, یہ چیز تو ہمارے بارے میں ہے, تو اس بارے میں کیا دین اسلام کی کیا کہنا ہے؟ بہت اچھا پہلو آپ نے نکالا. دیکھیے اس میں آدھا مسئلہ کچھ ہے اور آدھا مسئلہ کچھ ہے. جی خیر ناظرین غور کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ بہرحال یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے. جی یہاں پر جو سورج اور یہ زمین جو اس کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے, علماء نے اس کو 12 حصوں میں آ کے ڈیوائڈ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. ہر حصے کو آ کے کہا جاتا ہے برج. اچھا. ہر حصے کو آ کے کہا جاتا ہے برج. تو زمین جب سورج کا چکر لگا رہی ہے تو ہر کچھ دنوں کے بعد ایک برج سے دوسرے برج میں داخل ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو ہو رہا ہے, یعنی اس کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. اچھا اب اگر یہ 12 کی جگہ 14 بنا دیتے, 12 کی جگہ 24 بنا دیتے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک اعتبار کیا گیا ہے. البتہ اس کے اندر بھی ایک تفصیلی بحث ہے
کہ مثلاً برج جو، پھر انہی نے کیا کیا، ہر برج کا ایک نام رکھ دیا. ایک کا نام سرطان رکھ دیا، ایک کا نام لیو رکھ دیا، ایک کا نام کچھ رکھ دیا. دیکھا ہوگا آپ نے جی کہ وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. خیر یہاں تک کہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک شے کو اعتبار کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر جیسے میٹر ہے، ہم نے آگے طے کر رکھا ہے کہ بھائی 100 سینٹی میٹر کا کیا ہوگا، 1 میٹر ہوگا. ٹھیک ہے نا. مثلا 1 سینٹی میٹر اتنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے رکھا یہ 1 سینٹی میٹر، یہ 2 سینٹی میٹر، تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ایک نیا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے. وہ یہ ہے، دیکھیے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کائنات میں، یا جو بھی انسان مرے گا، یا جو بھی اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوگا، تو وہ یہ جو 12 برج ہیں اس کے کسی ٹائم میں تو ہوگا نا. اس سے تو باہر نہیں ہو سکتا کہ بھائی مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوا تو کسی نہ کسی برج میں ہی تو پیدا ہوگا، کسی ٹائم میں ہی تو پیدا ہوگا. خیر تو یہاں تک بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی فلاں بچہ اس برج میں پیدا ہوا، البتہ یاد رکھیے گا جو انگلش کے مہینے ہیں وہ ہر مہینہ پورے برج کا نہیں ہے. جی ہاں، یہ برج جو فارسی کی تقسیم ہے، فروردین، اردی بہش، خرداد، تیر، مرداد، تو یہ ہر مہینے کے 21 سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے مہینے کے 20 تک چلتا ہے. اس لیے کچھ حصہ مثلا 1/3 ایک مہینے کا ہوتا ہے، 2/3 جو ہے دوسرے مہینے کا ہوتا ہے. یہ ملا کے ایک برج بنتا ہے. تو یہاں تک تو بھائی اگر کوئی بتا رہا ہے آپ کو کہ مثلا فلاں بچہ فلاں برج میں پیدا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، مثلا اس کا برج یہ ہے، اس کا برج یہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہو ہی رہا ہے. لیکن اب اس میں ایک نیا ایپیسوڈ جو شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیے جو مثلا اس برج میں پیدا ہوا ہے وہ بہت خاموش ہوگا، جو اس برج میں پیدا ہوا ہے وہ غصے والا ہوگا، یہ اس برج میں جو پیدا ہوا ہے یہ مثال کے طور کے اوپر ایموشنل ہوگا. پر یہ صحیح بھی ہوتی ہیں صفات، دیکھے بھی جاتے ہیں ایسے لوگ. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے ایک مستقل پھر ایک پروگرام کی ضرورت ہے جہاں پہ میں آ کے اپنے ناظرین کو سمجھاؤں کہ وہ بات اتنی عام کرتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا بھائی اس مہینے آپ کوئی نئی چیز خریدیں گے. بھائی تو تقریباً مہینے میں انسان کچھ نہ کچھ تو نیا خریدتا ہی ہے. اب آپ نے کہا ارے دیکھیے پیشن گوئی ہو گئی. اگر اس کو اس معنی میں لیا جا رہا ہے تو غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 پرابلمس ہیں. ایک وہی مسئلہ پیشن گوئی کا جس کو اسلام نے کیا کیا، مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، منع کیا. یہ غلط ہے. دوسری بات یہ مشکل پیش آتی ہے کہ انسان اپنے اندر چینجز لانے سے رک جاتا ہے، اسی پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے. یہ غلط ہے. پروردگار نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، کمال تک کے پہنچ سکتا ہے. ہاں اگر کسی کو مثال کے طور پر یہ بھروسہ ہو گیا کہ بھائی یہ ہے صفت، چلو اوکے اب مجھے اس کو کیا کرنا ہے، بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے، وہی میں نے کہا دین کی طرف نسبت نہ دیں، آ کے مثلا روایات کی طرف اس کو نسبت نہ دیں، ایک فن کے طور کے اوپر اس کو لیں. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آ کے پورا اس کے اوپر بھروسہ کر لینا اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے سیٹ کر لینا، یہ بالکل اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یعنی اس کو بہت سیریسلی نہیں لینا ہے. چلے اگر آپ نے دیکھ بھی لیا یوں ہی ٹائم پاس کے طور پر، ٹھیک ہے، اور مثال کے طور پر تھوڑا بہت آپ کو لگا کہ ہاں چلیے بھائی سیٹ ہو گیا. جیسے دیکھیے ایران میں فال حافظ ہے. فال حافظ مثلا حافظ شیرازی ایک شاعر ہیں، ان کا ایک دیوان ہے، پوئٹری کی ان کی ایک بک ہے. اب اس کو کھولا جاتا ہے، اب اوپر جو شعر آیا ہے، اب اس شعر کے نیچے پوری ایک ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی زندگی میں یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. بتائیں اس کے اوپر آدمی کہاں سے بھروسہ کر لے، کیسے بھروسہ کر لے؟ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کا کوئی ریلیشن اسلام سے ہے. ہاں اگر اپنے اندر یہ ایک فن ہے، ٹھیک ہے، ایک فن کے طور کے اوپر اگر انسان اس کو دیکھ رہا ہے تو دیکھے. پھر میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان باتوں میں اتنی اہمیت ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ایک حصہ آئے اور لگائے اور اس کے ذریعے سے. مطلب جیسے ابھی آپ نے فال حافظ کی بات کی تو یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار لوگ یہ بھی بتاتے ہیں آپ سرخ رنگ پہنیے، آپ کو بہت اچھا سوٹ ہوگا. آپ فار ایگزامپل نیلم پتھر آپ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ پتھر آپ استعمال کریے، آپ کو سکسیس ملے گی. ہوروسکوپ آج کا دن اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کا دن ایسا گزرے گا. تو یہ سب اگر جو چیزیں ہیں کیا یہ سب کہیں دین اسلام سے تعلق رکھتی ہیں؟ کیونکہ پتھر تو دیکھیں اسلام میں بھی. بس یہی میں آپ سے صرف ایک چیز کی اسلام تائید کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب تہذیب الاسلام اور کتاب حلیۃ المتقین جس کا ترجمہ ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے،
اس کتاب کے اندر انہوں نے ان روایات کو آگے جمع کیا ہے جو زندگی میں یعنی لائف اسٹائل میں جو چیزیں روایات میں بیان کی گئی ہیں، کیسے سونا چاہیے، کیسے کپڑے پہننا چاہیے، کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے کنگھی کرنا چاہیے، کیسے جوتا پہننا چاہیے، اسی میں وہ ایک حصہ لے کے آئے ہیں کیسے انگوٹھی پہننا چاہیے. تو 2-3 پتھر ہیں جس کے بارے میں روایات آ کے کہتی ہیں کہ مستحب ہے ان کا پہننا، اچھا ہے. مثال کے طور پر عقیق کے لیے روایات میں بڑی تاکید ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں عقیق ہوتا ہے اور وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ عقیق کے بارے میں. البتہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کچھ جیسے عقیق پہنے تو جب دعا کرتے ہیں تو اس کو گھما لیتے ہیں. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام میں، کچھ نہیں ہے، پہننا کافی ہے. یا فیروزے کے بارے میں روایات ہمیں ملتی ہیں، در نجف کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں، اور جیسے نیلم ہے، بعض روایات حدید چینی ہے، تو کچھ پتھروں کے بارے میں روایات ملتی ہیں. لیکن یہاں پہ 2 اسٹیجز کو ہمیں پار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم آگے اس کے بارے میں فیصلہ لے سکتے ہیں. اور یہ کام میرا نہیں، ایک فقیہ کا ہے کہ وہ آ کے یہ بتائے کہ پہلی بات تو ان روایات کا اعتبار کتنا ہے، اعتبار کتنا ہے، معتبر ہے، صحیح ہے، عمل کر سکتے ہیں یا نہیں، جیسے ہر جگہ ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت کسی خاص شخص کے لیے بیان کی گئی ہے یا ایک عمومی قانون ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کا بلڈ پریشر ہائی تھا، اب وہ مولا کے پاس گیا سلام اللہ علیہ، اس نے آ کے کہا کہ مولا میں بیمار ہوں. مولا نے کہا یہ پھل کھا لو. اب نہ اس نے بیماری بتائی، نہ مولا نے یہ بتائی کہ میں یہ پھل کس بیماری کے لیے بتا رہا ہوں. ہم نے آ کے سے قانون بنا لیا، اب کوئی بھی بیمار ہو ہم نے آ کے یہ پھل کھائیے. ارے بھائی ہو سکتا ہے وہ اس بیماری کے لیے وہ پھل نقصان دہ ہو، پہلے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لہٰذا ان روایات میں بڑی باریکیاں ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بہکانا بڑا آسان ہوتا ہے. سامنے والا حدیث بھی آپ کو دکھا دے گا کہ یہ دیکھیے حدیث ہے. ارے بھائی حدیث ہے تو حدیث شناس چاہیے جو آگے آپ کو بتائے کہ اس کا اعتبار کتنا ہے اور اس کا دائرہ کہاں تک کی ہے، یہ سب کو شامل ہو رہا ہے، بعض کو شامل ہو رہا ہے. تو صرف میں نے آپ سے عرض کیا کہ پتھر کے بارے میں بعض روایات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن رنگوں کا رنگ کے بارے میں کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن علماء جو ہے آ کے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. مثال کے طور پر کس رنگ کا جوتا پہنے، یہ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ مثلا کالے رنگ کا جوتا نہ پہنے، وائٹ کلر کا اور یلو کلر کا پہنے. تو میں نے کہا جتنا بتایا گیا ہے اگر وہ روایت صحیح ہے تو بس اتنا ہی لے سکتے ہیں، ہم اس کے دائرے کو زیادہ وسیع نہیں کر سکتے کہ اب ایک بتایا گیا تو اب ہم نے آ کے اس سے قانون بنا لیا تو دوسری جگہ بھی جو ہے وہ رنگ کے حوالے سے یہ کام کرنے لگے. البتہ غور فرمائیے گا کہ ان میں سے بعض روایات کا جواب یہ ہے، رنگ جو ہے وہ سائیکولوجی اعتبار سے انسان پہ اثر کرتا ہے. اچھا، ہاں، یہ سائنس کا بھی ماننا ہے. البتہ پہلے تو یہی لڑائی ہے کہ رنگ کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، یا رنگ جو ہے وہ لائٹ کے ٹکرانے کا رزلٹ ہے. تو ابھی یہ جو سائنس ہے وہ خود رنگ کے بارے میں ایک فائنل رزلٹ تک نہیں پہنچی ہے. اگر ابھی آ کے فائنل رزلٹ سائنس کا یہ نکلے کہ بھائی رنگ کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا رہ جائیں گی، بلیک اینڈ وائٹ. ہاں، آیت اللہ جوادی عاملی بہت پیارا ایک نقطہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اسلام کی طرف ایسی باتوں کو نسبت نہ دو کہ کل اگر وہ چینج ہو جائے تو تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے. اس لیے وہ قرآن کی علمی تفسیر کے خلاف ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں قرآن کو سائنس سے تفسیر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سائنس میں چینجز آتے رہتے ہیں. قرآن بتائے گا حقیقت کیا ہے، سائنس نہیں بتائے گی آیت کا معنی کیا ہے. بالکل غور فرمایا آپ نے، یہ ہے مشکل. لہٰذا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ دیکھیں مثلا جو ہلکے رنگ ہوتے ہیں جیسے پنک کلر ہے، یلو کلر ہے، لائٹ گرین کلر ہے، وائٹ کلر ہے، یہ انسان کو شاداب کرتے ہیں. اچھا، ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں بہت سی بیماریوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ چمن کے اوپر چلیے، مثلا ہریالی میں آ کے گھومیے. ڈارک کلر جو ہوتے ہیں وہ بہرحال انسان کے اندر غم، غصہ، یہ سب چیزیں آ کے کریٹ کرتے ہیں. اچھا، تو یہ رابطہ ہے. البتہ یہ رابطہ سائنٹیفک رابطہ ہے، اس سے کوئی ربط نہیں ہے. جیسے میں آپ سے کہوں
کہ اگر آپ کے گھر میں مثلا چھت اونچی ہے تو آپ کو رہنے میں بڑا اچھا لگے گا، لیکن آپ کے گھر کی اگر ایک دم چھت نیچی ہے تو رہنے میں آپ کو پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو یہ کاز اور افیکٹ کا رابطہ ہے جو اس نیچر کے اندر موجود ہے. تو نہ اس کو ہم کوئی خاص علم کہہ سکتے ہیں، نہ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس سے بہت بڑا میں نے کوئی چمتکار کر دیا. نہیں، یہ رابطے ہیں جو خداوند متعال نے تمام مخلوقات کے درمیان رکھے ہیں. اب کہیں کہیں پہ ہم وہ رابطوں کو پتہ لگا لیتے ہیں، کہیں کہیں پر ان رابطوں کو پتہ نہیں لگا پاتے. مطلب جانے سے پہلے صرف آپ سے ایک سوال کریں گے، کیونکہ آپ نے رنگوں پر اتنی بات کی ہے. یہ جو نوروز میں ہم ہر سال رنگ نکالتے ہیں، پھر اسی رنگ کا ہر چیز پکوان ہو، مٹھائی ہو اور کچھ بھی اس رنگ کا ہو، تو اس کی کیا حقیقت پائی جاتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی اسلامک پروف ہے. جی، کہ اس رنگ کی مٹھائی آئے، پھل آئے اس رنگ کا. اسلامک پروف نہیں ملے گا آپ کو. جی. ہاں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، رنگ دیتے ہیں، اگر کسی کو ان کے اوپر بھروسہ ہے کرے، لیکن کوئی آ کے یہ کہے کہ اسلام اس کی تائید کرتا ہے، البتہ رد بھی نہیں کرتا، تائید بھی نہیں کرتا، رد بھی نہیں کرتا ہے، وہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آ کے ان سب چیزوں کا اہمیت دیتے ہیں یا اہمیت نہیں دیتے. اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو مطلب مثلاً کوئی گناہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، نہیں کیا، کچھ نہیں کرنا ہے، دل چاہے کریے. لیکن یہی مشکل ہو جاتی ہے جب ہم ان چیزوں پہ آ کے اتنا فوکس کر دیتے ہیں نا کہ کرنے والا جو ہے وہ دیندار ہے اور نہیں کرنے والا بالکل دین سے خالی ہے، تب مشکل کریٹ ہوتی ہے. بھائی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اسلام نے انسان کو آزادی دی. مثال کے طور پر جو ٹریفک کے آج کل قانون بنے ہیں، آپ مثلا کس اسلام سے اس کو آگے پروف کیا جائے، کس حدیث سے اس کو پروف کیا جا سکتا ہے؟ بہت کچھ پریکٹیکل لیونگ بھی. جی. اب بھائی اس زمانے میں نہ اس ٹائپ کی سڑکیں تھیں، نہ اس زمانے میں اس ٹائپ کی گاڑیاں تھیں، ہیں کہ بھائی جو سیدھا آ رہا ہے پہلے وہ جائے گا، جو ٹرن کر رہا ہے وہ رکا رہے گا. اچھا، تو یہ کوئی اسلامی قانون ہے؟ نہیں. بھائی ٹریفک پولیس آپس میں بیٹھی ہے، اس نے غور کیا ہے، سمجھا ہے، اس نے کہا بھائی دیکھیے زندگی کو چلانے کے لیے یہ کیسے آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ریڈ لائٹ پہ ہی رکنا ہے. اچھا، اگر شروع سے یہ لوگ طے کر لیتے کہ مثال کے طور پر اورنج لائٹ پہ رکنا ہے، ٹھیک ہے، وہی رول بن جاتا. گرین کی جگہ کہتے ہیں بلیو کے اوپر جو ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے، بلیو پہ آگے بڑھ جاتے. تو کل ملا کے یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی قدر کو آ کے تولے، جس کے ذریعے سے آئے وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی خاص اور بڑے فیصلے لے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ کرنا ہے تو بسم اللہ کریں، اگر کسی کو نہیں. جیسے آپ نوروز میں دیکھیں دعائیں ہیں، جیسے اتنی بار یہ دعا پڑھیں، اتنی بار، ٹھیک ہے، اگر دعا ہے، روایت آئی ہے، بہت اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیے وہ جو مسئلہ یہ ہے، مثلا نوروز کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. کیوں؟ کیونکہ برج چینج ہو رہا ہے، یعنی 365 دن جو زمین نے چکر لگایا تھا، جہاں سے ہم نے اسٹارٹنگ کو اس کی فرض کیا تھا، اسی لیے دیکھیے ٹائم سیکنڈ بالکل سیٹ ہوتے ہیں، بالکل سیٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ یعنی اس ٹائم اور اس سیکنڈ میں اب دوبارہ ایک نیا سرکل کیا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایک نیا سرکل شروع ہو رہا ہے تو انسان روزہ رکھ کے اس کو شروع کرے، کیا اس میں مشکل ہے؟ نظر دلائے، بہت اچھی بات ہے. نظر تو کوئی بغیر، یعنی اسلام مخالفت نہیں کر رہا ہے اس کی. یا مثال کے طور پر فلاں دعا پڑھے، فلاں دعا پڑھے، ٹھیک ہے، اس میں کیا پرابلم؟ لیکن اب آئے اس کو بالکل دین مان لے کہ اگر کسی نے نہیں کیا، کسی نے نظر نہیں دلائی اور کسی نے دعائیں نہیں پڑھی تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا. یا مثال کے طور پر خدا نخواستہ اسی دن اس کے گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب نے دیکھا آپ نے نظر نہیں دلائی تھی، یہ ہو گیا. جی، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے. لہٰذا میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، اسلام کس دائرے میں آ کے ہم سے گفتگو کرتا ہے اور ہمیں اسلام کو لے کے کس طریقے سے اپنے رویے کو سیٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ. امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے کئی ڈاؤٹس آپ کی اس گفتگو سے کلیئر ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین، ہم آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، جیسے بار بار آغا نے یہی کہا کہ اگرچہ یہ علم ہے بھی اور اگر ان میں کوئی حقیقت پائی بھی جاتی ہے تو سب سے پہلی بات، ہر کوئی اسے نہیں جانتا، تو ہر کسی پر بھروسہ کرنا بند کریں. سیکنڈلی، اگرچہ کسی نے آپ کو کچھ بتایا بھی ہے کہ اس ایج میں تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوگا یا اس ایج میں یہ ہوگا، اس پر یقین نہ رکھیں اور اپنے آپ پر یقین رکھیں. اپنے لیے جو دین اسلام نے جو کام بتائے ہیں، صدقہ دینا جس سے بلائیں ٹلتی ہیں یا صلہ رحمی کرنا جس سے عمر بڑھتی ہے، ان چیزوں پر زیادہ بھروسہ رکھیں تو ہم لوگوں کی انشاءاللہ زندگی بہتر ہوگی. اسی پیغام کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت. ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک پر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ. خدا حافظ.